ہم محمد کے اسلام کی شان پر دیکھتا ہوں کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے آقا سے. میں پڑھتا ہوں یہ مصرے. سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم. اس سے پہلے بتا دوں ان حادثوں کا شکریہ جنہوں نے طرز زندگی کو بدل دیا. آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر, اپنے ایمان کی آواز پر بول کر, خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ, خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ, میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر, میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر, ہم محمد کے اسلام کی شان پر دیکھتا ہوں کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے آقا سے. میں پڑھتا ہوں یہ مصرے کہ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. میرے بھارت تیری, میرے بھارت تیری آن ہے, شان ہے, ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں. مجھے یاد ہے جب میں نے بچپن میں آنکھیں کھولی تھی, گھٹنوں کے بل چلتا تھا میں عبید بھائی, تو میرے پڑوس میں بھگوتی مشرا چاچا ہوتے تھے, میرے پڑوس میں سیتا رام جی ہوتے تھے. کبھی کبھی میں سڑک پار کرتے ہوئے جب میرے پیر لڑکھڑاتے تھے تو میری انگلی پکڑ کے مجھے سڑک پار کرواتے تھے. ہم نے ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو ٹکٹ لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ پاکستان چلے جائیے, اب کی جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. اب کہ ہم دوسرے ہجرت نہیں ہونے والی, ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. اب یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب کہ ہندوستان ہمارا ہے, آپ کا کیا ہے, میں ان سے چیخ کر کے کہتا ہوں کہ آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں. گری راج صاحب آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں, ہم بائی چوائس ہندوستانی ہیں. ہم نے چنا ہے ہندوستان کو, ہمارا حق دو گنا ہے اس ملک پر. ہم نے چنا ہے, ہم چاہتے تو پرکھوں کے ساتھ جو اب آئیے دوستو ندامیم اور محراب کتاب سے سنتے ہیں تعلقات کی قربانی. صحابہ کرام کو ایمان کی خاطر صرف جسمانی تکلیفوں ہی کا سامنا نہیں کرنا پڑا, بلکہ انہیں عزیزانہ تعلقات کو بھی قربانی دینی پڑی. بہن بھائی چھوڑنے پڑے, ماں باپ نے منہ موڑ لیے, بیوی بچے روٹ گئے, لیکن صحابہ کے ایمانی قدم پیچھے نہیں ہٹے. حالانکہ انسان کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ بھوک پیاس, بیماری اور فکر و فاقہ کی سختیاں برداشت کر سکتا ہے, لیکن خون کے رشتے نہیں توڑ سکتا. مگر ان عظیم انسانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑنے کی خاطر باقی تمام رشتے توڑ دیے. پھر صرف یہی نہیں کہ ایمان کی وجہ سے یہ خونی رشتے ہی ٹوٹ گئے ہوں, بلکہ یوں بھی ہوا ہے کہ جن سے خون نسل اور نسب کے رشتے تھے, انہوں نے ایمان قبول کرنے کے جرم کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کوڑے مارے, تن کے کپڑے تک چھین لیے, ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی, کھانا پینا بند کر دیا. ذرا تصور کیجئے, جب باپ کوڑے مارتا ہوگا, جب بھائی لباس چھین کر کہتا ہوگا جا محمد سے مانگ لے, تو دل پر کیا گزرتی ہوگی. اپنوں کے دیے ہوئے زخم کا درد کچھ سوا ہوتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک وہ اسلام کو نہ چھوڑیں گے وہ ان سے نہ بات چیت کریں گے، نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پئیں گی۔ چنانچہ انہوں نے قسم پوری کی کہ یہاں تک کہ تیسرے دن کے فاقہ میں بے ہوش ہو گئی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص پر اس کا کچھ اثر نہ پڑا، اور انہوں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا اگر تمہارے قالب میں ہزاروں جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تب بھی میں اپنے اس دین کو نہ چھوڑوں گا۔ حضرت خالد بن سعید اسلام لائے تو ان کے باپ نے ان کو سخت سرزش کی کوڑے مارے، قید کیا، کھانا پینا بند کر دیا اور اپنے دوسرے لڑکوں کو ان سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نہ چھوڑی اور آخرکار حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافرہ عورتوں کو نکاح میں نہ رکھو، اور اس کے ذریعے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ مکہ میں ان کی جو کافرہ عورتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو حضرت عمر نے اسی وقت اپنی 2 کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ بہت سی صحابیات اپنے اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں اور ان میں سے ایک بھی اپنے دین سے برگشتہ نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم کو کسی ایسی مہاجرہ عورت کا حال معلوم نہیں جو ایمان لا کر پھر مرتد ہوئی ہو۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔